شان بغداد یا غوث اعظم، سنو میری فریاد یا غوث اعظم، بلا لیجے بغداد یا غوث اعظم، سنانی ہے روداد یا غوث اعظم۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ نبی رحمت، شفیع امت، مالک کوثر و جنت، سراپا جود و رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد بابرکت ہے۔ ہمارے آقا فرماتے ہیں، تم جہاں بھی ہو مجھ پر درود پڑھو کہ تمہارا درود مجھ تک پہنچتا ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ FJ کے ناظرین، الحمدللہ آج 7 ربیع الاخر اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم سے جمعۃ المبارک کا پیارا پیارا دن بھی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس دن کی اور اس مبارک مہینے کی ہم سب کو برکتیں سمیٹنے کی توفیق عطا فرمائے۔ انشاءاللہ الرحمن غوث پاک کی سیرت کا آج ایک اور اہم پہلو انشاءاللہ آپ کے سامنے بیان کریں گے۔ شروع سے ہی ہم کوشش کر رہے ہیں کہ روزانہ ایک نئے مختلف ٹاپک، نئے موضوعات غوث پاک کی سیرت کے حوالے سے آپ کے سامنے بیان کریں۔ آج کا جو ٹاپک ہمارا ہے بڑا پیارا ہے، اور وہ ہے اولیاء اللہ اور مقام غوث اعظم، یعنی اولیاء کرام کی نظر میں حضور سیدنا سرکار بغداد شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالی کا کیا مقام تھا۔ اللہ تبارک و تعالی نے اولیاء کرام کے درمیان آپ کو کیسا بلند مقام دیا، اور یوں کہا جاتا ہے نا، ایک مشہور ہے کہ سردار اولیاء، ہاں تو آپ اولیاء کرام کے سردار تھے، تو کیسی آپ کی سرداری تھی اور کن کن بزرگوں نے آپ کو اپنا سردار مانا اولیاء کرام نے۔ انشاءاللہ تبارک و تعالی بڑا اہم ٹاپک ہے، انشاءاللہ سنیں گے تو ایمان کو تازگی نصیب ہوگی۔ انشاءاللہ آج اس ٹاپک پر ہم بات کریں گے ہمارے مہمان مولانا قاری احمد رضا مدنی صاحب سے۔ کل بھی ماشاءاللہ تشریف لائے تھے، آج پھر تشریف لائے ہیں۔ تو اس سے پہلے ہم پروگرام میں ایک نعت شریف کو شامل کرتے ہیں، اور درمیان میں ایک الحمدللہ منقبت غوث پاک بھی شامل کرتے ہیں۔ تو یہ قاری صاحب سے انشاءاللہ آج کچھ نعت پاک کے کچھ اشعار سن لیتے ہیں انشاءاللہ۔ صلی اللہ علیک یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ۔ خدا کا ذکر کرے، خدا کا ذکر کرے، ذکر مصطفیٰ نہ کرے۔ خدا کا ذکر کرے، ذکر مصطفیٰ نہ کرے، ہمارے منہ میں ہو ایسی زبان خدا نہ کرے، ہمارے منہ میں ہو ایسی زبان خدا نہ کرے۔ در رسول پہ ایسا کبھی نہیں دیکھا، در رسول پہ ایسا کبھی نہیں دیکھا۔ کیا نہیں دیکھا؟ کوئی سوال کرے اور وہ عطا نہ کرے، کوئی سوال کرے اور وہ عطا نہ کرے، خدا کا ذکر کرے، ذکر مصطفیٰ نہ کرے،
کہاں خدا نے شفاعت کی بات محشر میں، کہاں خدا نے شفاعت کی بات محشر میں، میرا حبیب کرے کوئی دوسرا نہ کرے، میرا حبیب کرے کوئی دوسرا نہ کرے، خدا کا ذکر کرے، ذکر مصطفیٰ نہ کرے، مدینے جا کے نکلنا نہ شہر سے باہر، مدینے جا کے نکلنا نہ شہر سے باہر، خدا نہ خواستہ یہ زندگی وفا نہ کرے، خدا نہ خواستہ یہ زندگی وفا نہ کرے، خدا کا ذکر کرے، ذکر مصطفیٰ نہ کرے، اسیر جس کو بنا کر رکھے مدینے میں، اسیر جس کو بنا کر رکھے مدینے میں، تمام عمر رہائی کی وہ دعا نہ کرے، تمام عمر رہائی کی وہ دعا نہ کرے، خدا کا ذکر کرے، ذکر مصطفیٰ نہ کرے، شعور نعت بھی ہو اور زبان بھی ہو ادیب، شعور نعت بھی ہو اور زبان بھی ہو ادیب، وہ آدمی ہی نہیں جو ان کا حق ادا نہ کرے، وہ آدمی ہی نہیں جو ان کا حق ادا نہ کرے، خدا کا ذکر کرے، ذکر مصطفیٰ نہ کرے، ہمارے منہ میں ہو ایسی زبان خدا نہ کرے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ، واہ کیا بات ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں نبی پاک کا ذکر کرتے رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ شاعر نے بالکل صحیح کہا ہے کہ خدا کا ذکر کرے اور ذکر مصطفیٰ نہ کرے، ہمارے منہ میں ہو ایسی زباں خدا نہ کرے۔ کوئی نبی، یاد رکھیے، کوئی اللہ تبارک و تعالیٰ پر تو ایمان لائے، اللہ پاک کا خوب ذکر کرے، اللہ کی خوب تعریف کرے، لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے معاذ اللہ اس نے کچھ برے عقائد رکھے ہو۔ مثال کے طور پر جیسے آج اس دور کے اندر کچھ لوگ ہیں، وہ کہتے ہیں کہ اللہ کو تو مانتے ہیں لیکن نبی پاک کے حوالے سے معاذ اللہ گستاخیاں کرتے ہیں، یا اللہ کو تو مانتے ہیں اپنا رب لیکن نبی پاک کو آخری نبی نہیں مانتے۔ تو یاد رکھیے، اللہ کو مانیں گے اور اس کے ساتھ اللہ کے حبیب کو بھی مانیں گے تو جنت میں جائیں گے۔ کوئی صرف اللہ کو مانے اور کہے نبی پاک کو نہیں مانتا، میں تو اللہ کو مانتا ہوں، تو یاد رکھیے وہ شخص جہنم میں رہے گا۔
تو اللہ کو بھی ماننا ہے، نبی پاک کو بھی ماننا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں نبی پاک کی سچی محبت نصیب فرمائے۔ ایف جی این چینل کے ناظرین، الحمدللہ پروگرام سلطان ولایت میں نے آپ کو شروع میں عرض کیا کہ آج کا ہمارا ٹاپک سرکار بغداد حضور سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا جو مقام اولیاء کرام کے درمیان تھا، اللہ تبارک و تعالی نے آپ کو ولیوں کا جو سردار بنایا، سلطان ولایت، یعنی پروگرام کا جو نام ہے آپ اسی سے سمجھ سکتے ہیں کہ سلطان ولایت یعنی ولایت کے سردار، ولیوں کے سردار ہمارے غوث پاک رحمۃ اللہ تعالی علیہ۔ تو کیسی عظیم شخصیت ہیں، اللہ تبارک و تعالی نے اولیاء کرام میں آپ کو کیسا عظیم مرتبہ دیا اور کس مقام پر آپ فائز تھے۔ انشاءاللہ بڑھتے ہیں قاری صاحب کی طرف۔ جی قاری صاحب کیا فرمائیں گے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم وصلی اللہ علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ علی بھائی، سلسلے نبوت حضرت آدم علیہ السلام سے شروع ہو کر جی ہمارے آقا و مولا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تک ختم ہوتا ہے، ٹھیک ہے، اور آپ علیہ السلام یعنی ہمارے نبی، ہمارے آقا و مولا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم یہ آخری نبی ہے، اور یہ عقیدہ ہے ہمارا، ٹھیک ہے۔ جو آقا علیہ السلام کو آخری نبی نہ مانے وہ دائر اسلام میں رہتا نہیں ہے، دائر اسلام سے باہر نکل جاتا ہے۔ تو آقا علیہ السلام یہ آخری نبی ہے۔ اب انبیاء و رسول کے ختم ہونے کے بعد ہمارے آقا علیہ السلام یہ آخری نبی ہے۔ اب بعد میں لوگوں کی اصلاح کا، ان کی حالتوں کو بہتر کرنے کا، ان کی حالتوں کو درست کرنے کا ذمہ یہ اللہ تعالیٰ نے اپنے نیک بندوں کو سونپا، اللہ تعالیٰ نے اپنے اولیاء کو سونپا۔ تو یوں ہر دور کے اندر اللہ تعالیٰ اس دنیا فانی کے اندر وقتاً فوقتاً اپنے نیک بندوں کو، اپنے محبوب بندوں کو بھیجتا رہا، تاکہ جو بری حالت میں پھنسے ہوئے لوگ ہیں، جن کے ایمان و عقائد یا اعمال بگڑے ہوئے ہیں، تو اللہ کا نیک بندہ، بزرگ بندہ، برگزیدہ بندہ ان لوگوں کی اصلاح کرے۔ تو انہی میں سے ایک اللہ کے بڑے نیک اور برگزیدہ بندے، محبوب بندے، سلطان الاولیاء حضور غوث سمدانی شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ بھی ہیں۔ سبحان اللہ۔ اگر ہم حضور غوث پاک کے مقام و مرتبے کی بات کریں جی تو علی بھائی، جس طرح اللہ تعالیٰ نے انبیاء و رسول میں سردار ہمارے آقا و مولا صلی اللہ تعالی وسلم کو بنایا ہے، جس طرح انبیاء و رسول میں جو مقام و مرتبہ ہمارے آقا و مولا صلی اللہ تعالی وسلم کو حاصل ہے، اسی طرح اولیاء کے اندر مقام و مرتبہ حضور غوث پاک کو حاصل ہے۔ سبحان اللہ۔ اچھا، بہت ساری چیزیں آپ دیکھیں تو ماشاءاللہ یہ سب آقا علیہ السلام کا صدقہ ہے، ٹھیک ہے، فیض ہے جو غوث پاک پر جھوم جھوم کر برستا ہے۔ بے شک۔ آپ دیکھیں کہ ادھر آقا علیہ السلام تمام نبیوں اور رسولوں کے سردار، اور ادھر غوث پاک تمام ولیوں کے سردار۔ سبحان اللہ۔ اچھا، ادھر حضور ادھر آقا علیہ السلام کی امت یہ سب سے زیادہ دنیا کے اندر، ٹھیک ہے، سب سے زیادہ امت آقا علیہ السلام کی، ٹھیک ہے۔ اور ادھر آپ دیکھیں تو حضور غوث پاک رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، ان کی مریدوں کی تعداد سب سے زیادہ دیگر اولیاء کرام کے مقابلے کے اندر۔ اسی طریقے سے آپ دیکھتے جائیں تو ادھر آقا علیہ السلام نبیوں کے تاجدار ہے، تو ادھر آپ ولیوں کے تاجدار ہیں۔ اسی طریقے سے ادھر آقا علیہ السلام کی نبوت و رسالت بے مثال ہے، تو ادھر غوث پاک رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی ولایت بے مثال ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے حضور غوث پاک کو بڑا مقام و مرتبے سے نوازا ہے۔ اور حضور غوث پاک کا مقام و مرتبہ کیا ہے کہ ابھی تو آپ کی پیدائش ہوئی نہیں ہے، مگر آپ سے پہلے کے جو بڑے بڑے اولیاء کرام ہیں، جیسے امام حسن بصری، ان کا اپنا نام ہے، یعنی کہ حضرت امام حسن بصری تابعی بزرگ ہے۔ اسی طرح سید الطائفہ حضرت سیدنا جنید بغدادی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ۔ اب وہ حضور غوث پاک رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ وہ ہستی ہے کہ جن کی آنے کی بشارت، جن کی آنے کی خوشخبری کون دے رہے ہیں؟ حضرت سیدنا حسن بصری دے رہے ہیں۔ جن کی آنے کی بشارت حضرت سیدنا جنید بغدادی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ دے رہے ہیں۔ تو یہ مقام و مرتبہ ہمارے غوث پاک رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا ہے۔ بلکہ غوث پاک کے والد صاحب کے والد سے میں نے پڑھا کہ وہ فرماتے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ نبی پاک تشریف لائے، صحابہ کرام ساتھ میں ہیں، اور نبی پاک نے بشارت دی بالکل کہ تمہارے ایک بیٹا پیدا ہوگا، اس طرح جس طرح میں ولیوں میں، نبیوں میں سردار ہوں، تو وہ بیٹا تمہارا وہ ولیوں میں سردار، اس طرح کی بھی روایت ملتی ہے۔ تو یہ غوث پاک شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ اتنی عظیم شخصیت ہے، اللہ تبارک و تعالی نے ان کو ولیوں کا سردار بنایا، ولیوں کا پیشوا بنایا، امام الاولیاء، سلطان الاولیاء، سردار اولیاء، اللہ رب العزت نے ان کو بنایا۔ اور پھر آپ دیکھیں نا، جو بڑے بڑے اولیاء ہیں، سبحان اللہ، غوث پاک کے بعد میں بھی جو بزرگان دین آئے ہیں، خواجہ غیر نواز کا آپ نے نام سنا ہے، بڑے بڑے اولیاء کرام ہیں،
سارے کے سارے یہ سمجھیے کہ ان کی فرما برداری کرنے والے. بلکہ ایک مشہور ایک ملتا ہے غوث پاک کے حوالے سے، بچپن سے ہم ایک سنتے چلا رہے ہیں غوث پاک کا ایک فرمان، قدمی ہاذہی علی رقبتی کل ولی اللہ، کہ میرا یہ قدم اللہ کے ہر ولی کی گردن پر ہے. بچپن سے ہی الحمدللہ جب سے ہوش سنبھالا ہے تو یہ ایک فرمان غوث پاک کا سنا ہے. تو میں چاہوں گا کہ اس حوالے سے آپ بتائیں کہ واقعی غوث پاک کا فرمان یہ ہے، اور غوث پاک کا فرمان ہے یہ، تو اب اولیاء کرام میں کون داخل ہیں؟ یعنی غوث پاک سے پہلے کے جو اولیاء ہیں، بعد کے اولیاء ہیں، اور اچھا صحابہ کرام بھی ظاہر باتیں یوں دکھائے تو ولی تو ہیں وہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کے. تو اس سے مراد کون ہے، یعنی کون ان کے تحت آتے ہیں؟ علی بھائی بالکل ایسا ہی ہے، آپ نے جو غوث پاک کا فرمان سنایا، قدمی ہادہی علی رقبتی کل ولی اللہ، جی کہ میرا یہ قدم تمام ولیوں کے گردنوں پر ہے. سبحان اللہ. تو یہ جو فرمان ہے حضور غوث پاک رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا، یہ واقعی میں اور حقیقت میں حضور غوث پاک کا ہی فرمان ہے. اور یہ جو فرمان ہے، یہ فرمان یوں سند محدثانہ اور تواتر کے ساتھ منقول ہے، یعنی تواتر سے یہ ثابت ہے. اور جمہور علماء کرام اور اولیاء کرام یہ سمجھو فرمان ہر دور میں سناتے آتے رہے ہیں، اور ابھی بھی ہم اس کو سنتے بھی رہتے ہیں. ٹھیک ہے. اچھا، اب دوسری بات آپ نے یہ سوال کیا کہ اب دوسرا آپ نے یہ سوال کیا کہ یہ جو فرمان غوث پاک کا کہ قدمی ہادھی علی رقبتی کل ولی اللہ، کہ غوث پاک کا یہ فرمان کہ میرا یہ قدم تمام ولیوں کی گردنوں پر ہے. تو اب کن کن اولیاء کرام کی گردنوں پر، اب اس میں کون کون شامل ہے؟ تو اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان علیہ رحمۃ الرحمن فرماتے ہیں کہ اس میں صحابہ مستثنیٰ ہیں. ٹھیک ہے. ائمہ اہل بیت یہ بھی مستثنیٰ، یعنی کہ الگ ہے، یہ شامل نہیں ہیں. اسی طریقے سے جو کبار تابعین ہیں، یعنی بڑے جو تابعین ہیں، وہ بھی اس میں شامل نہیں ہیں. اچھا، امام حسن عسکری سے لے کر اور امام مہدی کے آنے تک، امام مہدی چونکہ ان کا ظہور قرب قیامت میں ہوگا. ٹھیک ہے. تو امام حسن عسکری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ سے لے کر امام مہدی کے ظاہر ہونے تک، ٹھیک ہے، جتنے بھی اولیاء کرام ہیں ان سب کی گردنوں پر حضور غوث پاک رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا قدم ہے. اور ان تمام اولیاء کرام کے جو سردار ہیں وہ ہمارے غوث پاک رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ ہیں. تو یہ اس کی تھوڑی حقیقت ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. وہ شعر بھی اللہ کا، جو ولی قبل تھے یا بعد ہوئے یا ہوں گے، سب ادب سب ادب رکھتے ہیں، سب ادب رکھتے ہیں دل میں میرے آقا تیرا. سبحان اللہ. بڑے بڑے اولیاء کرام جو ہے نا، وہ اپنے وقت کے غوث پاک رحمۃ اللہ تعالی کی بارگاہ میں یعنی یوں نیاز مند ہیں، غوث پاک کو اپنا پیشوا مانتے ہیں، اپنا سردار مانتے ہیں. کیا بات ہے میرے غوث پاک کی. آئیے غوث پاک کی منقبت بھی انشاءاللہ مل کر پڑھ لیتے ہیں، اس کی برکت حاصل کرتے ہیں انشاءاللہ عز و جل. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. کھیلا میرے دل کی کلی غوث اعظم، کھیلا میرے دل کی کلی غوث اعظم، مٹا قلب کی کلی غوث اعظم، کھلا میرے دل کی کلی غوث اعظم، میرے چاند میں صدقے آ جا ادھر بھی، میرے چاند میں صدقے آ جا ادھر بھی، چمک اٹھے دل کی گلی غوث اعظم، چمک اٹھے دل کی گلی غوث اعظم، تیرے رب نے مالک کیا تیرے جد کو یا غوث، تیرے
دنیا بلی غوث اعظم تیرے گھر سے دنیا غوث اعظم کہا جس نے یا غوث اغثنی تو دم میں کہا جس نے یا غوث اغثنی تو دم میں ہرائی مصیبت ٹلی غوث اعظم ہرائی مصیبت ٹلی غوث اعظم جو قسمت ہو میری بری اچھی کر دے پیارے جو قسمت ہو میری بری اچھی کر دے جو عادت ہو بد کر بھلی غوث اعظم جو عادت ہو بد کر بھلی غوث اعظم تیرا مرتبہ اعلیٰ کیوں ہو نہ مولا تیرا مرتبہ اعلیٰ کیوں ہو نہ مولا تو ہے ابن مولا علی غوث اعظم تو ہے ابن مولا علی غوث اعظم قدم گردن اولیاء پر ہے تیرا یا غوث قدم گردن اولیاء پر ہے تیرا قدم گردن اولیاء پر ہے تیرا تو ہے رب کا ایسا ولی غوث اعظم تو ہے رب کا ایسا ولی غوث اعظم فدا تم پہ ہو جائے نوری مزتر فدا تم پہ ہو جائے نوری مزتر فدا تم پہ ہو جائے نوری مزتر یہ ہے اس کی خواہش دلی غوث اعظم یہ ہے اس کی خواہش دلی غوث اعظم کھلا میرے دل کی کلی غوث اعظم مٹا قلب کی بے کلی غوث اعظم. سبحان اللہ.
سبحان اللہ سبحان اللہ، کیا شان ہے میرے بغداد والے پیران پیر، پیر دستگیر محبوب سبحانی، قندیل نورانی شہباز لامکانی حضرت شیخ محی الدین ابو محمد عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی اللہ تبارک و تعالی نے کیسے کیسے کمالات دیے نا. یعنی ہم تو بچپن سے ہی یہ سمجھیے کہ جب سے ہوش سنبھالا ہے تو غوث پاک کا نام سنا ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ آج انہی کی نسبت ہے، انہی کا دامن ہے، انہی کا کرم ہے کہ آج الحمدللہ ہم بچے ہوئے ہیں. ورنہ رضا بھائی سچی بات تو یہ نا کہ اس دور کے اندر آپ دیکھیں نا جو فتنے بڑھتے ہی چلے جا رہے ہیں، مختلف طرح کے فتنے اٹھ رہے ہیں، تو اس دور کے اندر اولیاء کرام کا دامن تھامنا، بالخصوص غوث پاک کا دامن تھامنا، کیا فرماتے ہیں اس حوالے سے؟ یعنی غوث پاک کا دامن جو لوگ کہتے ہیں نا آج کل کی یہ کیا ولیوں سے مانگتے ہو، کیا ولیوں کو مانتے ہو، اولیاء کرام کے کیا ہوتے ہیں معاذ اللہ، تو کیا ان لوگوں کو سمجھانا چاہیں گے کہ مطلب اس طرح وہ بول کر اپنی آخرت خراب کرنا چاہتے ہیں؟ یعنی یہ تو اولیاء کرام ہے نا یار، انہی کے در سے الحمدللہ ہمیں نبی پاک کا در ملتا ہے. بے شک ایسا ہی ہے علی بھائی. اب جیسا آپ نے کہا کہ یہ اولیاء کرام سے کیوں مانگتے ہیں، تو اولیاء کرام سے اتنی محبت کیوں کرتے ہیں وغیرہ وغیرہ، ٹھیک ہے. تو اولیاء کرام سے محبت ہم کیوں نہ کریں، جی ٹھیک ہے، کیونکہ یہ اللہ کے محبوب بندے ہیں، سبحان اللہ اور اللہ کے محبوب بندوں سے محبت کرنا بھی اللہ تعالیٰ کو پسند ہے، سبحان اللہ. ٹھیک ہے. اب رہی بات ان سے مدد مانگنا، تو ان سے محبت کرنا، تو ان کے ناموں پر لنگر چڑھانا، ان کے ناموں کی نیاز کرنا وغیرہ، یہ تو سب ہمارے معمولات اہل سنت میں سے بھی ہے، اور باقاعدہ اس کا ثبوت یعنی کہ ہم قرآن و حدیث سے بھی دے سکتے ہیں، ٹھیک ہے. کیونکہ اولیاء کرام یہ اللہ تعالیٰ کی عطا سے اپنی قبروں میں زندہ ہیں. سبحان اللہ. اولیاء کرام اپنے اللہ تعالیٰ کی عطا سے اپنی قبروں کے اندر زندہ ہے، اور یہ مدد بھی کرتے ہیں، ٹھیک ہے، سب کی دستگیری بھی فرماتے ہیں. اچھا، اب اگر کوئی نہ مانے تو ٹھیک ہے، نہ مانے، آج لے ان کی پناہ، ہاں ہاں آج مدد مانگ ان سے، پھر نہ مانیں گے اگر قیامت میں مان گیا، تو یہاں نہیں ماننا تو پھر قیامت میں اور قبر میں تو ضرور ماننا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے اپنے نیک بندوں کو بڑا مقام و مرتبے سے نوازا ہے، اور یہاں تک کہ آتا ہے کہ علی بھائی جو اولیاء کرام کا گستاخ ہوتا ہے، ٹھیک ہے، تو اس کی دنیا اور آخرت دونوں برباد ہو جاتی ہیں. اللہ اکبر. جب حضور غوث پاک رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے یہ قول، آپ کا فرمان جس کے بارے میں ابھی ہم سن بھی رہے ہیں، قدمی ہادھی اعلی رقبتی کلی ولی اللہ، کہ میرا یہ قدم تمام ولیوں کی گردنوں پر ہیں، جی تو انشاءاللہ بھی ہم سنیں گے بھی کہ کئی اولیاء کرام نے اپنی گردنیں جھکا دی، ٹھیک ہے. بلکہ میں اس کو ذکر ہی کر دیتا ہوں جی بالکل. کہ کن کن اولیاء کرام نے بالکل پیش آگے ہو کر اپنی گردنیں جھکائی. جی اب جیسے ایک مرتبہ ہوا یوں کہ حضور غوث پاک رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ ایک محفل، ایک مجلس کے اندر تشریف فرما تھے، ٹھیک ہے. اور اس محفل کے اندر عراق کے جو بڑے بڑے اولیاء کرام تھے وہ حاضر بھی تھے. تقریباً 50 کی تعداد بتائی جاتی کہ 50 جیسے اولیاء کرام اس مجلس کے اندر حاضر تھے عراق کے. تو حضور غوث پاک رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ واز فرما رہے تھے، یعنی تقریر بیان کر رہے تھے، اسی درمیان آپ نے یہ فرمان سنایا ممبر پر چڑھ کر کہ قدمی ہادھی اعلی رقبتی کلی ولی اللہ، کہ میرا یہ قدم تمام ولیوں کی گردنوں پر ہے، ٹھیک ہے. تو جیسا آپ نے یہ فرمایا تو اس وقت ایک بزرگ ہے جن کا نام ہے شیخ علی بن حیتی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، فوراً یہ اٹھے اور ممبر شریف کے پاس جا کر آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے اپنی گردن مبارک، ٹھیک ہے، حضور غوث پاک رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے قدم مبارک کے قریب کری، اور آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا قدم مبارک اپنی گردن پر رکھا، ٹھیک ہے. تو یوں آپ کے فرمان پر عمل کیا. پھر آپ پیچھے ہٹے تو اور بھی دیگر جو بھی اولیاء کرام وہاں پر موجود تھے سب آگے بڑھے، اور سب نے غوث پاک رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا قدم اپنی گردنوں پر رکھا. اگر ہم بات کریں سلطان الہند عطائے رسول خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی، تو جب حضور غوث پاک رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے یہ فرمان، یعنی یہ آپ کا جو فرمان آپ نے اپنی زبان سے ادا کیا، قدمی ہادھی اعلی رقبتی کلی ولی اللہ، تو اس وقت حضور غریب نواز رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ خراسان کے ایک پہاڑ کے کوہ کے اندر دامن میں آپ مصروف عبادت تھے. تو جیسے آپ کے کانوں میں یہ فرمان سنا تو آپ نے صرف یہی نہیں، ٹھیک ہے، اپنی گردن ہی نہیں جھکائی، بلکہ حضور غریب نواز رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے کیا عرض کیا حضور غوث پاک رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی بارگاہ میں کہ بل قدماک علی رأسی وعینی، یا مرشدی میری گردن کیا بلکہ آپ کے دونوں قدم میری آنکھوں اور میرے سروں پر ہیں. یعنی کہ یہ شعر کس نے وہ کہا؟ شعر بھی ہے، یہ دل ہے یہ جگر، یہ دل یہ جگر ہے، یہ
علی بھائی صرف یہ فرمان سن کر حضور غریب نواز ہی نہیں، ٹھیک ہے، اور بھی اولیاء کرام کے بارے میں آتا ہے، جیسے کہ حضرت شیخ احمد رفاعی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، یہ بھی اپنے وقت کے بہت بڑے ولی گزرے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو حضرت شیخ احمد رفاعی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے بارے میں آتا ہے کہ جب حضور غوث پاک نے یہ فرمایا کہ قدمی ہادھی اعلیٰ رقبتی کلی ولی اللہ، کہ میرا یہ قدم تمام ولیوں کی گردنوں پر ہیں، تو آپ شیخ احمد رفاعی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اپنے مریدین کی مجلس میں بیٹھے ہوئے تھے، تو آپ نے فوراً یہ فرمان سن کر دوران مجلس دوران گفتگو آپ نے یہ کہا اعلیٰ رقبتی، یعنی میری گردن پر بھی۔ اب جو حاضرین تھے، آپ کے مریدین تھے، انہوں نے کہا حضور یہ کیا بات ہے، یعنی کہ آپ نے بات کرتے کرتے ایک دم سے ایسا جملہ بالکل کہہ دیا اعلیٰ رقبتی، اس کا کیا مطلب ہے، یعنی کہ میری گردن پر۔ تو اس وقت حضور شیخ احمد رفاعی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے اپنے مریدین اور حاضرین سے کہا کہ ابھی حضور غوث پاک رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے اپنی زبان مبارک سے یہ فرمان جاری کیا، تو میں نے اپنی گردن کو بھی جھکا دیا۔ اچھا، یہاں پر آپ کی گفتگو سے میں ایک چیز سوچ رہا تھا، بھی آپ جب بیان فرما رہے تھے، یعنی اللہ والوں کا اختیار بھی اس سے سمجھ میں آتا ہے کہ غوث پاک رحمۃ اللہ تعالی کسی اور مقام پر ہیں، شیخ احمد رفاعی کسی اور مقام پر، غریب نواز کسی اور مقام غریب پر، نواز خراسان کے جنگلوں میں ہیں، مطلب اس کی وادی میں، یعنی اللہ رب العزت نے کیسا اختیار دیا کہ غوث پاک یہاں سے فرما رہے ہیں، وہ وہاں ان کی آوازیں پہنچ رہی، نہ کوئی اس وقت کوئی لاؤڈ اسپیکر ہے، نہ کوئی موبائل ہے، نہ انٹرنیٹ ہے، اس طرح کی کوئی بھی چیزیں نہیں ہیں، یعنی اللہ والوں کا اختیار بھی کیسا تھا، سبحان بالکل ایسا ہی۔ علی بھائی آپ خود سوچیں، ہم بندوں کے اندر یہ طاقت ہے، بھئی یہ موبائل کس نے بنائے؟ بندوں نے بنائے، صحیح، ٹھیک ہے۔ اب ایسے موبائل ایجاد کر دیے کہ اگر کوئی امریکہ میں بیٹھا ہو اور میں یہاں پر بیٹھا ہوں تو آرام سے ویڈیو کال پر صاف صاف ہم بات کر سکتے ہیں، اس کا چہرہ بھی دیکھ سکتے ہیں، وہ ہمارا چہرہ بھی دیکھ سکتا ہے، ہم اس کی گفتگو کو سن سکتے ہیں، وہ ہماری گفتگو کو سن سکتا ہے۔ تو ایک بندے کے اندر یہ طاقت و قوت ہو سکتی ہے، ایک عام بندے کے اندر یہ طاقت و قوت ہو سکتی ہے کہ وہ ایسا ایک آلہ بنا لے ہیں کہ جس کے ذریعے سے دور دور کی جو مسافت سے دور دور سے، یعنی کہ آرام سے تم ویڈیو کال پر آرام سے بات چیت کر سکو، ایک دوسرے کے چہرے دیکھ سکو، ایک دوسرے کی گفتگو سن سکو۔ تو کیا اللہ تعالیٰ یہ قادر مطلق نہیں ہے کہ اپنے ولیوں کو یہ سمجھو پاور عطا فرمائے، یہ طاقت عطا فرمائے؟ حضور غوث پاک رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے بارے میں آتا ہے کہ آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے جو مجمع تھا، یعنی جہاں پر آپ بیان فرمایا کرتے تھے، تو مجمع کی تعداد یعنی کہ 40,000 50,000 یعنی ہزاروں کے اندر ہوتی تھی۔ اب اس وقت کہاں پر لاؤڈ اسپیکر کا اس وقت نظام تھا، دور تھا، تو کتابوں کے اندر یہ آتا ہے، لکھا ہوا ہے کہ جو سب سے بالکل فرنٹ میں جو بیٹھا ہوا ہوتا تھا نا، آگے بیٹھا ہوا تھا، اس کو جس طرح غوث پاک رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی جو آواز آتی تھی نا، لاسٹ میں بالکل جو بیٹھا ہوا ہوتا تھا نا، اس کو بھی بالکل اسی طرح آواز آتی تھی۔ سبحان اللہ، تو یہ اللہ تعالیٰ کا کام ہوتا ہے۔ وہ حدیث پاک ہے کہ جب اللہ کے بندے فرائض اور واجبات کی پابندی کرتے ہیں، فرائض و واجبات کی پابندی کرتے ہیں، ٹھیک ہے، تو وہ پابندی کرتے کرتے اللہ کے اتنے قریب ہو جاتے ہیں، ٹھیک ہے، نیک عمل کرتے کرتے، عبادت ریاضت کرتے کرتے، مجاہدات کرتے کرتے اللہ کے اتنے قریب ہو جاتے ہیں کہ پھر کیا نام، زبان یعنی کہ اس ولی کی ہوتی ہے، اللہ کے بندے کی ہوتی ہے، مگر کہنا بولنا خدا کا ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ ہاتھ یعنی کہ اس ولی کا ہوتا ہے، مگر پکڑنا خدا کا ہوتا ہے۔ اسی طریقے سے آنکھ اس ولی کی ہوتی ہے، مگر دیکھنا خدا کا ہوتا ہے۔ اسی طریقے سے پیر یعنی کہ اس ولی کا ہوتا ہے، مگر چلنا خدا کا ہوتا ہے۔ تو خیر اللہ تعالیٰ تو جسموں و جسمانیت سے پاک ہے، مگر اللہ تعالیٰ ان کے آنکھوں میں، ہاتھوں میں، ان کی سوچوں میں، ان کو دل و دماغ میں یہ طاقت و قوت عطا فرماتا ہے، اور اللہ تعالیٰ قادر مطلق ہے اس بات پر، ٹھیک ہے۔ تو اب جیسا آپ نے بالکل صحیح یعنی کہ اس چیز پر پوائنٹ آپ نے پکڑا کہ حضور غوث پاک تو بغداد کے اندر یعنی کہ اپنے لوگوں کے درمیان، عراق کے اندر یعنی کہ یہ فرمان آپ نے جاری کیا اور سارے اولیاء کرام نے اپنی گردنیں جھکا دی۔ اسی طریقے سے خواجہ بہاؤالدین نقشبند رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، ان کے بارے میں بھی آتا ہے کہ جب آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے غوث الاعظم کا یہ فرمان سنا، قدمی ہادھی اعلیٰ رقبتی کل ولی اللہ، کہ میرا یہ قدم تمام ولیوں کی گردنوں پر ہے، تو اس وقت آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ خواجہ بہاؤالدین نقشبند رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے کیا فرمایا؟ بل علی عینی، یا مرشدی، یعنی کہ یہ گردن نہیں بلکہ آپ کے دونوں قدم تو میری دونوں آنکھوں پر ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ اولیاء کرام کا انداز، ٹھیک ہے، حضور غوث پاک رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا، بلکہ کتابوں کے اندر یہ لکھا ہوا ہے علی بھائی کہ حضور غوث پاک رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے جس وقت یہ فرمایا نا کہ میرا یہ قدم تمام ولیوں کی گردنوں پر ہیں، تو اس وقت جتنے بھی روئے زمین پر اولیاء کرام تھے، سب نے اپنی گردنوں کو جھکا دیا اور سب نے غوث پاک کی ولایت کو تسلیم کیا اور غوث پاک کو اپنا سردار تسلیم کیا۔ اچھا، کتابوں کے اندر یہ بھی آتا ہے کہ اس وقت ایک شخص اس نے غوث پاک کے سمجھو یہ فرمان کا انکار کر دیا، یعنی اپنی گردن نہیں جھکائی، منکر ہوا،
تو اللہ تعالیٰ نے اس کی معرفت سلب کر لی، اللہ اکبر. اس کی ولایت کو چھین لی. تو پتہ کیا چلا کہ جو اولیاء کا گستاخ ہوتا ہے تو پھر یہ نماز روزہ کچھ کام نہیں آتا، کچھ کام نہیں آتا. بلکہ اللہ تعالیٰ کی بلکہ حدیث پاک، حدیث قدسی اس کو کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جس کا ترجمہ ہے مفہوم ہے کہ جس نے میرے ولی سے دشمنی رکھی، بغض رکھا، دشمنی رکھی، تو میں اس سے لڑائی کا اعلان کرتا ہوں، میں اس سے جنگ کا اعلان کرتا ہوں، لڑائی کا اعلان کرتا ہوں. تو اب آپ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ اپنے نیک بندوں کی، اپنے محبوب بندوں کی گستاخی کو بالکل بھی پسند نہیں فرماتا. بلکہ یہ حقیقت ہے، ہم نے تو دیکھا بھی ہے کہ جو اولیاء کے پھر منکر ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، تو پھر ان کی آخرت بھی برباد ہوتی ہے اور خاتمہ ایمان پر نہ ہونے کا اندیشہ ہے. تو اس لیے ان چکروں میں نہ پڑا کریں کہ یار یہ کرامت کہاں سے آ گئی، تو پھر یہ اولیاء کرام کا مدد کرنا کہاں سے آ گیا، تو یہ غوث پاک کہاں سے، وغیرہ وغیرہ، غریب نواز، یہ تو سب یعنی کہ عام اللہ کے ایسے بندے. ایسا نہیں ہے. ہم اس طرح کی جو خرافاتی ذہن والے لوگ ہوتے ہیں ان سے ہمیں دور رہنا چاہیے. یعنی کہ صحیح ہے. ماشاء اللہ بڑی پیاری آپ نے اس حوالے سے گفتگو فرمائی. اور اس دور کے اندر جو فتنے اس طرح کے چل رہے ہیں، اللہ تعالیٰ ہم سب کو ان سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے. آج کے دور میں بھی آپ کو لوگ اس طرح کے ملیں گے، اور داڑھی بھی ان کی ہوگی، ٹوپی بھی بلکہ استاد امامہ بھی انہوں نے پہنا ہوگا، اور بڑی بڑی جو نا وہ اپنے آپ کو وہ علمی دعوے دار ثابت کرنے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن معاذ اللہ غوث پاکی کا بھی گستاخی کر رہے ہیں، کبھی خواجہ صاحب کی گستاخی کر رہے ہیں، اور اپنے آپ کو علمی کہلاتے ہیں. یاد رکھیے ایسے لوگ پھر دیکھا ہی جاتا ہے، جسے بھی قاری صاحب نے کہا نا کہ ایسے لوگ پھر دیکھے بھی گئے کہ وہ زمانے نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ وہ کس طرح تباہ و برباد ہوتے ہوئے نظر آئے. تو اللہ کے ولیوں سے دشمنی لینا، یوں سمجھ لیجیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دشمنی کرنا ہے. تو اگر ان سے دشمنی کریں گے تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ ڈائریکٹ دیکھ رہا ہے، ظاہر سی بات ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے نیک لوگوں کی گستاخی کرنا، ان کی توہین کرنا، اللہ تبارک و تعالیٰ کہ یا وہ کہتے ہیں نا کہ خدا کے یہاں دیر ہے اندھیر نہیں ہے. یعنی آپ کو لگتا ہے کہ کچھ نہیں ہو رہا، لیکن ایک وقت آئے گا، دنیا دیکھے گی کہ پھر وہ حال ہوتا ہے. اللہ اکبر. تو اس لیے یہ اس پرفتن دور کے اندر اگر آپ چاہتے ہیں کہ آفت کے ساتھ رہیں تو الحمدللہ دعوت اسلامی کا دینی ماحول جو صحابہ کا ادب بھی سکھاتا ہے، اہل بیت اطہار کی محبت بھی سکھاتا ہے، الحمدللہ اولیاء کرام، سردار اولیاء حضور غوث پاک شیخ عبد القادر جیلانی کا بھی ہمیں محبت پھراتا ہے نا. دعوت اسلامی کی دینی ماحول میں دیکھیے الحمدللہ ہمارے یہاں 12ویں بھی دھوم دھام سے منائی جاتی ہے، 11ویں آپ دیکھیے الحمدللہ دھوم دھام سے. بلکہ ہمیں تو امیر سنت نے یہ ذہن دیا کہ ہر مہینے کی 11 تاریخ کو آپ منائیں. بالکل ہر مہینے کی خود امیر سنت کی جب وہ ویڈیو بھی آتی ہے اس طرح کہ آپ خود ماشاءاللہ ہر مہینے کی 11 تاریخ کو غوث پاک کی 11ویں شریف بناتے ہیں. بلکہ میں تو کہوں گا ابھی سے جو ہے نا اپنے بچوں کو، کیونکہ پرفتن دور ہے. دیکھیں ناظرین، میں بالخصوص اس وقت جو پیرنٹس اگر مجھ سے میری بات کو سن رہے ہیں، ہمیں اس وقت دیکھ رہے ہیں، جو گھر کے سربراہ ہیں، گھر کے بڑے ہیں، ٹھیک ہے، ابھی سے گھر کے اندر ایسا ماحول پیدا کریں. کیونکہ دیکھیں فتنے ابھی جو ہے نا آنے والے 10 سال کے بعد، 20 سال کے بعد ان فتنوں کا بڑھنا ہی ہے. کیونکہ جو دور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور سے دور جلتا چلا جا رہا ہے، تو فتنے کم نہیں ہونے، فتنے بڑھتے چلے جانے، برائیاں کم نہیں ہوں گی، برائیاں بڑھتی ہی چلی جائے گی. لیکن یہ کہ ہم اس وقت اپنے آپ کو بچا لیں تو کامیاب ہو جائیں گے. تو اپنے بچوں کی ابھی سے تربیت کریں. دیکھیے ہم جب چھوٹے تھے الحمدللہ، یعنی قاری صاحب کو بھی یاد ہوگا، تو اس وقت اس طرح کی چیزیں نہیں ہوا کرتی تھی، اتنے فتنے نہیں تھے. دھوم دھام سے سب مل کر کے غوث پاک کی چھٹی 11ویں مناتے تھے، خواجہ صاحب کی چھٹی مناتے تھے، دیگر بزرگان دین کے آراس مناتے تھے. لیکن جو دور جو اس طرح فتنوں کا بڑھتا چلا جا رہا ہے، لوگ اپنے اعتبار سے معاذ اللہ قرآن کے اندر، حدیث کے اندر اپنے اعتبار سے تبدیلی کرتے چلے جا رہے ہیں. قرآن کا جو مطلب ان کے سمجھ میں آیا اس کو بیان کر دیا، حدیث کا جو مطلب ان کی سمجھ میں آیا بیان کر دیا، اور اس طرح معاذ اللہ لوگوں کو گمراہ کرنے کی گویا ٹھان رکھی. تو ابھی سے جب اس وقت جو ذمہ داران سن رہے ہیں مجھے اپنے گھر کے، اپنے بچوں کو ابھی سے 11ویں منانا سکھائیں، ان کو غوث پاک کا نام لینا سکھائیں، ان کو غوث پاک کون تھے ان کی سیرت بتائیں، غریب نواز کون تھے ان کی سیرت بتائیں. انشاءاللہ ابھی سے ہی ہمارے یہ بچے اولیاء کرام کے دامن سے وابستہ رہیں گے. انشاءاللہ جب بڑے ہوں گے تو یہ اپنی نسلوں کے اندر اس چیز کو منتقل کریں گے. اور یہ سلسلہ اگر رہے گا انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ اولیاء کرام سے محبت کرنے کا، انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ انشاءاللہ پھر دیکھیں گے قیامت کے دن جب اللہ تبارک و تعالیٰ کے اولیاء کو شفاعت کا موقع ملے گا، جب ان کو نبی پاک کی سب سے پہلے شفاعت شروع ہوگی، پھر نبی پاک کے شفاعت فرمانے کے بعد اولیاء کو موقع ملے گا. انشاءاللہ اللہ نے چاہا تو غوث پاک ہم گنہگاروں کو بھی ہاتھ پکڑ کر نبی پاک کے پیچھے پیچھے جنت میں لے کر چلے جائیں گے انشاءاللہ. خاص طور پر جو ہمارے نوجوان ہیں، نوجوان طبقہ ہے، اور خاص کر کے جو کالج اور یونیورسٹیز میں جو طلبہ پڑھتے ہیں، اسٹوڈنٹ پڑھتے ہیں، اسکول کے جو اسٹوڈنٹ ہوتے ہیں، وہ ان چیزوں کی طرف بہت زیادہ جا رہے ہیں. جی یعنی اولیاء کرام کی کرامات کا انکار، تو اولیاء کرام کی گستاخی،
اس کی ایک بڑی وجہ جو مجھے سمجھ میں آتی ہے، ہو سکتا ہے میری بات کی تصدیق آپ بھی کریں گے اور ہمارے ناظرین بھی کریں گے، وہ ہے یوٹیوب۔ من میں آیا یوٹیوب پہ جس کے سامنے ویڈیو آئی، ایف بی پر، فیس بک پر جس کی ویڈیو سامنے آئی، ہم اس کو سننے لگ جاتے ہیں۔ میں اپنے ناظرین سے کہنا چاہوں گا کہ آپ تھوڑا غور تو کریں کہ ہم بال کٹوانے ہر نائی کے پاس نہیں جاتے۔ پتہ ہے کہ بھیا اگر میں اس کے پاس چلا گیا تو یہ میری شکل ہی بگاڑ دے گا، اور خاص طور پہ تو جو داڑھی والے ہوتے ہیں تو وہ تو آپ کو پتہ ہی ہے کہ کتنی احتیاط ہمیں برتنی پڑتی ہے۔ بالکل نئے حجام کے پاس، نئے نائی کے پاس نہیں جاتے، کیونکہ اگر وہ بس اس کی تو جو کینچی ہے وہ تو چلی ہی جانی ہے، ٹھیک ہے۔ تو ہم اپنے نائی کو فکس کر کے رکھتے ہیں۔ جہاں سبزی لینی ہے، جو دکان والے سے کچھ خریداری کرنی ہے، اپنے کپڑے جہاں سے خریدنے، تو ہم نے ان چیزوں میں تو ساری چیزوں کو فکس کر کے رکھا ہوا ہے، ٹھیک ہے بھائی، سبزی کہاں سے لینی ہے تو بال کہاں سے کٹوانے، ان سب چیزوں میں ہم نے فکس کر کے رکھے ہوئے بندے۔ مگر دین کے معاملے میں جو آیا اس کا سن لیا، جس کی ویڈیو آئی اس کو سن لی، کوئی کھرے کھوٹے کی کوئی پہچان نہیں۔ اور آپ بولتے ہیں کہ نہیں یار یہ صحیح ہے، یہ صحیح ہے، تو آپ کے پاس وہ پیمانہ کہاں ہے بھائی؟ آپ عالم دین تھوڑی ہے، آپ کوئی یعنی کہ کوئی بڑے فقیہ تھوڑی ہے، بڑے محدث تھوڑی ہے، قرآن و حدیث کا علم آپ نے اتنا تھوڑی سیکھ لیا ہے کہ آپ یعنی کہ یہ کھرے کھوٹے کی پرکھ آپ سمجھ لیں گے۔ اتنی پرکھ نہیں، تو لہٰذا ہر ایک کو سننے کا اور ہر ایک سے متاثر ہونے کا سمجھو اپنا ذہن نہ بنائیں، بلکہ یوں سمجھ لیجئے دین کے معاملے میں ٹھوک بجا کے کسی کو سنیں۔ کیا بات ہے، ٹھوک بجا کے، جب تک 100% کسی پر اطمینان نہیں ہو جائے۔ اور اس کے لیے کیا ہے، ہمارے علماء اہل سنت ہیں، ہمارے مفتیان اہل سنت ہیں، آپ ان کو سنیے، ان سے پوچھئے کہ بھئی اس کی میں ویڈیو سن سکتا ہوں کہ نہیں سن سکتا ہوں، اس کی ویڈیو میں دیکھ سکتا ہوں۔ اب یہ کیسا کہ بھئی اب دین ہے بھیا، جو بھی سکھائے اس سے سیکھ لینا کچھ لوگ چاہیے۔ یہی بولتے ہیں سنو سب کی کرو اپنی، ایسا تھوڑی چلے گا، یعنی کہ سنو سب کی کرو اپنے من کی، کلمہ تو آتا نہیں ہے، ٹھیک ہے، سورہ فاتحہ تو درست پڑھنا آتی نہیں ہے، اور اس طرح کے ہم جملے بول رہے ہوتے ہیں کہ سنو سب کی کرو اپنے من کی، ایسا نہیں ہے۔ یہ ٹھیک ہے آپ کے اپنے معاملے میں چل جائے گا، مگر یہاں تو سنو سب کی نہیں، سننے آپ کو سننی بھی شریعت کی پڑے گی اور عمل بھی شریعت کے مطابق ہی کرنا پڑے گا۔ تو لہٰذا بڑا پرفتن دور ہیں۔ تو امیل سنت دامت برکاتہم العالیہ وہ ایک شعر یعنی کہ بار بار کہتے بھی ہیں، اور حقیقت میں یہ بالکل صحیح ہے، یہ شعر میں حقیقت ہے کہ لباس خضر میں ہزاروں رہزن بھی پھرتے ہیں، اگر جینے کی خواہش ہے تو کچھ پہچان پیدا کر۔ لباس خضر یعنی کہ تقوی کے لباس میں آپ کو بظاہر داڑھی بھی نظر آئے گی، بڑی ٹوپی بھی نظر آئے گی، جبہ قبہ بھی نظر آئے گا، دستار بھی نظر آئے گی، ٹھیک ہے، اور ہو سکتا ہے کہ 2-4 انگلش کے الفاظ بھی بول دیں، 2-4 عربی کے الفاظ بھی بول دیں، ٹھیک ہے، تو آپ متاثر ہو جائے۔ تو یہ 2-4 عربی کے الفاظ، 2-4 انگلش کے الفاظ ورڈ اگر کوئی بندہ اپنی تقریر کے اندر یوز کر لیں، یا بڑی بڑی دستار دیکھ کر تھوڑی متاثر ہونا ہوتا ہے۔ تو لباس خضر میں ہزاروں رہزن کہتے ہیں ڈاکو کو۔ تو یہ تقوی کے لباس میں نا، یہ تقوی کے لباس میں، پرہیزگاری کے لباس میں ڈاکو گھوم رہے ہوتے ہیں، ایمان کے ڈاکو، یعنی کہ ایمان پر حملے کرنے والے گھوم رہے ہوتے ہیں۔ تو لباس خضر میں ہزاروں رہزن بھی پھرتے ہیں، اگر جینے کی خواہش ہے تو کچھ پہچان پیدا کر۔ ہاں، اگر جینے کی خواہش ہے تو آپ کو پہچان کیسے پیدا کرنی ہوگی؟ وہ علم دین حاصل کر کے۔ تو اگر علم دین حاصل کریں گے، علماء اہل سنت کی صحبت میں رہیں گے، مفتیان اہل سنت کی صحبت میں رہیں گے، انشاءاللہ امیل سنت دامت برکاتہم العالیہ کو سنتے رہیں گے، تو اللہ نے چاہا تو ہم بدعقیدگی سے اور بدعملی سے بچ جائیں گے۔ اس کا ایک بہتر طریقہ میں سمجھتا ہوں کہ ایف جی این چینل بھی ہے، ماشاءاللہ الحمدللہ، ایف جی این چینل کے پروگرام آپ دیکھیں آج آپ نے ماشاءاللہ غوث پاک کی سیرت کے حوالے سے یہ پیاری پیاری مختصر وقت کے اندر اتنی ساری باتیں ماشاءاللہ سیکھی، آپ نے سنی۔ تو اسی طرح ایف جی این چینل کے الحمدللہ اور بہت سارے پروگرام صبح بھی آتے ہیں، دوپہر میں آتے ہیں، شام کو آتے ہیں، یعنی جب بھی آپ اس چینل کو کھولتے ہیں تو کبھی تلاوت کی آپ کو آواز آئے گی، کبھی نعت پاک چل رہی ہوگی، کبھی اولیاء کرام کی شان میں منقبتیں پڑھی جا رہی ہوں، کبھی بیان ہو رہا ہوگا، کبھی ذکر، کبھی دعا، صلاۃ و سلام۔ تو الحمدللہ نیکی کی باتیں، دین کی باتیں ہوتی ہیں، معاشرے کی اصلاح کی باتیں ہوتی ہیں، اپنے سوسائٹی کو کیسے اچھا بنا سکتے ہیں، گھر کے جو مسائل ہوتے ہیں، جو بعض اوقات بہو کے ساتھ معاملات ہوتے ہیں یا میاں بیوی کے آپس کی یعنی کہ جو لڑائی بعض اوقات ہو جاتی ہے، تو اس طرح کی جو چیزیں ہوتی ہیں اس کا حل کیا ہے، الحمدللہ مفتیان کرام بھی ہمارے یہاں سے اس کے شرعی مسائل بھی آپ کو بتا رہے ہوتے ہیں، اور اسی طریقے سے گھر کی لڑائیاں کیسے ختم کریں، اس کے حل بھی، یعنی بہت کچھ الحمدللہ دینی باتیں بھی، معاشرتی باتیں بھی اور اصلاحی باتیں بھی۔ اسٹوڈنٹس ہیں تو ان کے لیے الگ سلسلے آتے ہیں۔ تو اگر اس چینل کو اگر آپ، بلکہ اب تو بزنس مین کے لیے ماشاءاللہ بڑا پیارا سکسیزفل بزنس مین جو ایک سلسلہ آیا ہے کہ بزنس مین اچھا بننا ہے تو کس طرح بنے، یعنی اس میں صرف ایسے نہیں کہ دینی اعتبار سے، بلکہ دینی اعتبار سے، دنیاوی اعتبار سے آپ اپنے کاروبار کو لاس ہونے سے بچا سکتے ہیں، اس کی کیا ٹپس ہو سکتی ہیں، اس طرح کا بڑا پیارا یہ پروگرام ایف جی این چینل پیش کر رہا ہے۔ تو اگر
انشاءاللہ FGN چینل دیکھتے رہیں گے تو انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ بہت ساری برائیوں سے بچنے میں ہم کامیاب ہوں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں ان تمام باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ غوث پاک شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالی کی مبارک زندگی سے اللہ ہم سب کو سیکھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ شہنشاہ بغداد یا غوث اعظم، سنو میری فریاد یا غوث اعظم، بلا لیجے بغداد یا غوث اعظم، سنانی ہے روداد یا غوث اعظم۔